امام ترمذی نے تینوں ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا، نقل فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی کمال بات کیا تھی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع کلام کیا کرتے۔ آپ بہت چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا علم کا دریا بند کر دیا کرتے۔ حدثنا محمد بن اسحاق المسیبی حدثنا انس حدثنا ابا ضمرہ عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن عبداللہ بن عمر۔ یہ پورا تسلسل ہے راویوں کا کہ سیدنا محمد بن اسحاق مسیبی روایت فرماتے ہیں، اور آپ روایت فرماتے ہیں سیدنا انس سے، اور پھر آپ ابا ضمرہ سے، اور پھر آپ عن موسیٰ بن عقبہ سے، پھر آپ حضرت نافع سے، اور پھر حضرت نافع سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آپ فرماتے ہیں کہ میں روایت کرتا ہوں ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی، مسلم شریف کی، یہ حدیث مبارکہ آج ہمارا موضوع جمعہ ہے۔ کل حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 الگ الگ جہتوں کا ذکر کیا، پھر اسی میں دعا کی قبولیت کا، دعا مانگنے کا بھی حکم آ گیا، اور پھر اسی میں اپنے صالح اعمال سے وسیلہ طلب کرنے کا حکم بھی آ گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بینما ثلاثۃ نفر یتمشون اخذهم المطر، فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں، وہ 3 لوگ جنگل میں جا رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اچانک اخذهم المطر، بارش آ جاتی ہے، خطرناک بارش آ جاتی ہے، اور وہ جنگل سے جا رہے ہیں۔ فآووا إلى غار في جبل، فرمایا کہ وہ جو 3 ہوتے ہیں وہ ایک غار کی طرف جاتے ہیں جو پہاڑ کے اندر بنی ہوتی ہے، کیو، غار جو ایک شیڈو کی جگہ ہے، جو شیڈ کی جگہ ہے، یعنی بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ فانحطت على فم غارهم، فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچانک صخرۃ من الجبل، فرمایا کہ فانحطت بند کر دیتا ہے علی فم غارهم، یعنی فرمایا کہ ایک پتھر آ کے گرتا ہے، فم کہتے ہیں منہ، فرمایا فم غارهم یعنی اس غار کے منہ پہ ایک پتھر آ گیا۔ کیسا پتھر؟ صخرۃ من الجبل، بہت بڑا پتھر آ گیا پہاڑ سے ٹوٹ کے۔ جیسے اگر آج آپ پہاڑی علاقے کی طرف سفر کریں تو بارش ہوتی ہے تو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے پتھر پہاڑوں سے گر کر نیچے آتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں پہاڑوں سے گر کر نیچے آتی ہیں۔ تو اسی طرح، کیونکہ وہ نظام قدرت تو نہیں بدلانا، وہ تو ایسا ہی ہے۔ فرمایا وہ 3 بندے جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں، بڑی آپ نے اس کو غور سے سننا، اس کی ایک ایک جملے کو، کیونکہ یہ ایک ایک جملہ میرے اپنے طرف سے نہیں بلکہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہوا جملہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ کو رب نے کیا ہی طاقت بخشی کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے کوئی جملہ نکلا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر کن فرما دیا، کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس غار کے منہ کو ایک پتھر نے آ کر بند کر دیا، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، وہ اس کے اوپر آ گیا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، ان میں
سے جو دین سے انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی، کہا تو ان میں سے کہا دوسروں نے ایک دوسرے کو کہ انظروا اعمالا، دیکھو، انظروا دیکھو اپنے اعمال کی طرف، اپنے اعمال کی طرف کیا دیکھو، عملتموها صالحة للہ تعالی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ جو تین جب غار میں بند ہو گئے تو ان میں سے آپس میں انہوں نے بات کی اور ایک نے کہا کہ بھائی انظروا اعمالا، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے عمل کو دیکھو، کون سے عمل کو دیکھو، اپنے ہر عمل کو دیکھو، میں نے وہ عمل کیا کہ فلاں خوش ہو جائے، میں نے وہ عمل کیا کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے، میں نے وہ عمل کیا کہ فلاں شخص کی رضا حاصل ہو جائے۔ فرمایا اپنے ان اعمال کو دیکھو، فرمایا نہ اپنے ان اعمال کو نہ دیکھو کہ جو تم نے دنیا والوں کے لیے کیے، کہ جو تم نے اور کسی چاہت کی بنا پر کیے۔ فرمایا کن اعمال کو دیکھیں، انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ تعالی، فرمایا کہ تم اپنے ان اچھے اعمال کی طرف دیکھو کہ جو اعمال تم نے خالصتاً صالحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے، یعنی صرف اللہ کے لیے کیے، یعنی صرف اللہ کے لیے کیے۔ میں فلاں کام کر رہا ہوں لیکن اس کام میں آیا میری خواہش رضائے الہی ہے، یا میری خواہش ہے کہ مجھے یہ مفاد حاصل ہو جائے، مجھے یہ دنیاوی بینیفٹ حاصل ہو جائے، مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے، مجھے فلاں شخص کی رضا حاصل ہو جائے، فلاں شخص کا قرب حاصل ہو جائے، فلاں شخص میرے بارے میں بڑا اچھا گمان کرنے لگے، تو فرمایا نہیں، اپنے ان اعمال کی طرف دیکھو کہ جو تم نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان اعمال کی طرف دیکھو جو تم نے خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا، سبحان اللہ۔ نبی محتشم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک نے کہا کہ انظروا اعمالا، تم اپنے اعمال کو دیکھو، عملتموها صالحة للہ، کہ وہ جو تم نے عمل کیے ہیں صالحتاً خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا، اور تم اللہ سے اپنے ان اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کرو۔ کہ سبحان اللہ، یہ نبی محتشم فرما رہے ہیں نا، یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ مالک کونین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم اپنے اعمال کو دیکھو صالحتاً جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے، اور پھر فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو ان اعمال کا وسیلہ بنا کر۔ اللہ اکبر، لعل اللہ یفرجها عنکم، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے آزادی عطا فرمائے گا، ہمیں یہاں سے نکال دے گا۔ آپ سوچیں نا، تین بندے، ہم میں سے تین بندے جنگل میں جا کر پھنس گئے، غار کا منہ بند ہو گیا، واٹس ایپ ہے نہیں ہے، موبائل ہے نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں گا، میں تو یہاں مر جاؤں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ہم تو یہاں پھنس جائیں گے، ختم، دی اینڈ۔ ابھی سیلاب آیا ہمارے سوات میں، تو وہ تین چار بھائی پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی ایک دردناک وہ ویڈیو ہے، اور بٹ دیٹس دا پوائنٹ، وہ بالکل دی اینڈ ہے، ان کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح وہ بندے بھی غار میں پھنس گئے، اور بہت بڑا پتھر، اتنا بڑا پتھر کہ وہ تین مل کے اس کو ذرہ برابر بھی ہلا نہ سکے۔ اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے اعمال جو تم نے صالحات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے، ان اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں سے آزادی عطا فرمائے۔ کفارۃ اللہ یفرجها عنکم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے آزادی عطا
فقال احدهم اللہ اکبر، تو ان میں سے ایک نے کہا اللہم انه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني. فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین ہیں. ایک نے پہلے نے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین ہیں اور والدانی شیخان کبیران، میرے والدین جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں. فرمایا میری بچی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے. اور فرمایا کہ میں کیا کرتا کہ میں جب بکریاں چرانے جاتا اور بکریاں چرا کے واپس آتا. دیکھیں یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ برکت کے لیے، یہ ہماری اس مسجد کی برکت ہے، یہ ہمارے اس بیان کی برکت ہے. یہ جتنے سفید داڑھی والے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان تمام کی جو تیاری ہے، ان تمام کو جو تیار کیا ہے وہ ہمارے بزرگوں نے تیار کیا ہے. یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں. لیکن آج کے نوجوان، آپ ہیں، میں ہوں، ہمیں اس بات سے کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ ہم کدھر کھڑے؟ وہ بزرگ تو اپنی زندگیاں گزار چکے، بہترین اسلوب پر زندگیاں گزار چکے، نبی علیہ السلام کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے. ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اس حدیث پاک سے؟ اس حکم سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ فرمایا کہ میں کیا کرتا کہ جب بکریوں کو چلا کے لاتا تو ان کا دودھ دھویا کرتا. دودھ دھو کے میں سب سے پہلے اپنے والدین کی بارگاہ میں وہ دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو پلایا. اللہ اکبر، اللہ. بچے بھی چھوٹے ہیں جی، چھوٹے بچے کی بھوک بھی بڑی ستاتی ہے والدین کو، لیکن وہ کہتا ہے یا اللہ میں کیا کرتا، میں پہلے والدین کو دیتا پھر اپنے بچوں کے پاس لے جاتا. ورنہ ایک دفعہ کیا ہوا، وَأَنَّهُ نَائِبِ ذَاتَ يَوْمٍ شَجَرِ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدَتُهُمَا قَدْ نَامَا. فرمایا کہ کیا ہوا، میں ایک دن درختوں کی تلاش میں اور اپنے بکریوں کی چارے کی تلاش میں آگے بڑھتا چلا گیا. وقت نہایت کم ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں جس سے مبارکہ پوری ہو جائے. فرمایا کہ میں آگے چلا گیا درختوں کی تلاش میں اور چارے کی تلاش میں، اور جب میں واپس لوٹا تو فوجدتهما قد ناما، اور میں آ کے دیکھتا ہوں کہ میرے والدین جو ہیں وہ سو گئے. اللہ اکبر. فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما. اللہ اکبر. فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں نے دودھ دھویا اور میں اپنے والدین کے سروں کے پاس کھڑا ہو گیا وہ دودھ لے کے. اب وہ سو رہے. اللہ اکرہ ان اوقظہما من نومہما. فرمایا مجھے یہ بات بری لگتی تھی کہ میں ان کو نیند سے اٹھاتا، ان کی نیند خراب کرتا. اللہ اکبر. یہ آگے چلتا رہا. فرمایا میں کھڑا رہا. فلم یزل ذلک دائما ودائما حتی طلع الفجر. فرمایا کہ کیا وقت آ گیا کہ میرے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے. میں والدین کی بارگاہ میں دودھ لے کر کھڑا ہوں اور بچوں کو بھی میں نے دودھ نہیں دیا، کیونکہ یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں والدین کی نیند خراب کروں، اور یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں پہلے بچوں کو دے دوں، والدین کو نہ دوں. تو کیا ہوا کہ حتیٰ طلع الفجر. فرمایا کہ حتیٰ کہ یہ طلع الفجر، فجر طلوع ہو گئی، میں ادھر ہی اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا. اللہ. اور میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں دیا. اور پھر کیا فرمایا، فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ میں نے خالصاً تیری رضا کے لیے کیا، کہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے. خالصاً میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا. اور پھر کیا کہ یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے فَفْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فرمایا اللہ اگر یہ
عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، منظور ہے، محتشم ہے، قبول ہے، تو کیا کر اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہمیں کم از کم نارا سما ہم آسمان دیکھ سکیں، ہمیں آسمان نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ففرج اللہ منها فرجة فرأوا منها السماء۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور کیا ہوا، اس نے یہ دعا کی، اپنے ہاتھ اپنے نیچے کیے تو رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہ چٹان کہ جو ان 3 سے بھی نہ ہل سکتی تھی، وہ اور 10 سے بھی نہ ہل سکتی تھی، رب کا یہ کرم ہوا کہ اس نے وہ دعا کی، اس دعا کی برکت سے رب نے اس چٹان کو ہلکا سا سڑکا دیا کہ ان کو آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ دعا کی طاقت ہے، یہ وہ دعا کی طاقت ہے۔ پھر وقال الآخر، دوسرے نے کہا اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم احببتها کاشد ما یحب الرجال النساء وطلبت الیها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دینار فتعبت حتى جمعت 100 دینار فجئتها بها فلما وقعت بین رجلیها۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری چچا زاد تھی، میری چچا زاد تھی، یعنی میرے چچے کی بیٹی تھی۔ فرمایا میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا کہ اشد ما یحب الرجال النساء، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا جیسی ایک مرد ایک عورت سے کرتا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا یا اللہ۔ وطلبت الیہا نفسہا، اور میں نے اس سے اپنی ذات سے خود مانگا اس سے کہ یا اللہ تو مجھے یہ عطا فرما میرے لیے، اور میں نے خود اس کو طلب کیا اور اپنے نفس سے، اپنی جان سے۔ فأبت حتى آتيها ب100 دینار، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ 100 دینار جمع کرو پھر میرے پاس آنا۔ اور پھر جب وہ میں چلا گیا، جمع اپنی 100 دینار، میں چلا گیا، میں نے جا کے 100 دینار جمع کیے، وہ دینار لے کر میں اس کے پاس آ گیا، اور اب جب مجھے اس سے خلوت نصیب ہو گئی، وہ اور میں تنہا رہ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے دوسری، کہ فرمایا کہ جدھر ایک غیر محرم مرد اور عورت جمع ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں 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 جی حضرت اتنا بھی برا نہیں ہے، ہمارے گھر کی بچیاں بڑی پاکیزہ ہیں، بڑی حیا کار ہیں، ہمارے گھر کے بچے بڑے باحیا ہیں۔ وہ جی حیا کو باحیا کو کیا کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کا قانون ہے کہ اگر ایک غیر محرم مرد عورت جمع ہے تو تیسرا شیطان ہے۔ سیدنا عمر اس کے راوی ہے، تیسرا شیطان ہے۔ اس نے یہی کہا، اس نے کہا یا اللہ کتنا اس کے ساتھ آ گیا، مجھے اس کے ساتھ خلوت نصیب ہو گئی اور میں نے اس کو چھونا چاہا، تو قالت، اس نے کہا یا عبد اللہ، اللہ اتق اللہ۔ میں جیسے اس کو چھونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ فلما وقعت بین یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتل خاتم الا بحقہ، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اللہ کے عہد و پیمان کو نہ توڑ، اور مجھے اس طرح نہ خلوت میں رکھ۔ فرمایا کیا ہوا؟ فقمت عنہا، فرمایا یا اللہ میں نے تیرا نام سنا، مجھے اس کی ایک ایسی حیبت میرے اوپر طاری ہو گئی کہ فقمت منہا، میں ادھر سے کھڑا ہو گیا فوراً۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اللہ فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا، کہ اس نے مجھے تیرا نام لیا، اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور میں ڈر کے کھڑا ہو گیا، اور یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں منظور و مقبول ہے تو یا اللہ اس پتھر کو اور تھوڑا ہٹا دے کہ ہمیں اور آسمان نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا یہ دعا کرنا تھا،
ہاتھ نیچے آیا، رب نے اس پتھر کو اور سڑکا دیا. اللہ اکبر. ففرج لنا منها فرجة، وہ اور سڑک گیا پتھر. ففرج لهم، اور جگہ نکل گیا. وقال الآخر، پھر اس میں سے تیسرے نے کہا، یہ بڑا امپورٹنٹ، تینوں بڑے امپورٹنٹ تھے. والدین سے احسان کرنا، قرآن بار بار حکم کرتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے احسان کرو. پھر قرآن کہتا ہے ولا تقل لهما اف، تم ان کو جا کے کم از کم وہ بڑی عمر تک پہنچے تو تمہیں کچھ اور کہنا تو بہت دور کی بات ہے، تم اف بھی نہیں کہہ سکتے ان کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ رکھ کے پورا حج کرایا، کیا میں نے ابھی بھی اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ بیٹے تو نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کیا کہ تو اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں تھا جو اس نے تیرے لیے برداشت کیا. اللہ. تو بالوالدین احسانا، پہلا سبق ہمیں والدین سے احسان کرنے کا ملا. دوسرا سبق ہمیں حیا کا ملا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حیا کو طلب کریں. فرمایا الحیاء شعبۃ الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا خاص ٹکڑا ہے. پھر فرمایا کہ جس شخص میں سے حیا اٹھ گئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو کے مرے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. جب اس میں سے حیا اٹھ گئی، یعنی فرمایا کہ ایمان ہے تو حیا ہے، ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے. اللہ. تو دوسرا سبق حیا. تیسرا سبق آخری بندہ، اللہم انی کنت استأجرت اجیرا بفرق ارز. فرمایا اللہ میں نے ایک مزدور کو ہائر کیا، میں نے اس مزدور کو ہائر کیا کس بات پہ کہ میں اس کو ارز کہتے ہیں چاول کو، بفرق ارز. میں نے اس سے ایک پیمانہ طے کیا کہ میں تجھے اتنے چاول دوں گا تو میرے لیے کام کر. کیا ہوا کہ اس نے فلما قضى عمله قال اعطني حقي. جب اس نے کام کیا اس نے بولا حق دو. فرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه. اللہ اکبر. میں نے اس کو وہ دیے چاول، اس نے وہ چاول نہیں لیے. اس نے بولا یہ تو کم ہے، اور وہ ناراض ہو کے چھوڑ کے چلا. اب وہاں پہ بیٹھا ہوتا میرے جیسا آپ جیسا سمجھدار بندہ، میرے جیسا آپ جیسا کوئی سمجھدار ہوتا تو بولتا بس ٹھیک ہے اچھا چھوڑ کے چلا گیا، یہ بھی چاول اٹھاؤ ڈالو بچ گیا نا. یہ تو میں نے نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ بچایا، بندہ خود چھوڑ کے چلا گیا، میں تو دے رہا تھا. ہم تو سمجھدار ہیں نا، ہم سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو میں تو دے رہا تھا، اس نے خود چھوڑ دیا، یہ تو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، یہ تو میرا ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن اس بندے نے ایسا نہیں کیا. فرمایا کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. فعرضت علیہ فرقۃ فرغب عنہ فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. فرمایا کہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے کچھ چاول لیے اور ان کو اپنے ساتھ بزنس میں لگا دیا، رولنگ میں لگا دیا. تو اس کا جو پیمانے کے چاول تھے وہ رول ہوتے گئے. اس سے میں نے ایک گائے خریدی، اس سے کرتے کرتے میرے پاس ریوڑ تیار ہو گئے، گایوں کے ریوڑ تیار ہو گئے. فرمایا فجاءنی. اللہ. اور پھر وہ ایک دن بندہ آ گیا ہے جی، پھر وہ بندہ ایک دن آ گیا. فقال اتق اللہ ولا تظلمنی. اللہ اکبر. فرمایا اس نے کہا کہ اے بندے اللہ سے ڈر، مجھ پہ ظلم نہیں کر. ولا تظلمنی حقی. قلت، اس نے کہا کہ مجھے میرا حق دے، میرے پہ ظلم نہ کر، اللہ سے ڈر. تو قلت، میں نے کہا اذهب الى تلك البقرة ورعائها فخذها. میں نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جا ادھر وہ جتنی گائیں کھڑی ہیں، ریوڑ کھڑے ہیں، وہ سارے لے جا. آپ کا میرا اتنا ہے جگر، اتنا جگر ہے، اتنے دلیل ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کریں. اگر نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہی اکرم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہی اکرم ہے. باقی آپ بڑے عزت دار ہوں گے، میں خود بڑا عزت دار ہوں گا،
میں بڑی گاڑی سے اترتا ہوں گا، میں بڑے موبائل ہاتھ میں رکھتا ہوں گا، مجھ سے لوگ اس وجہ سے بھی ملتے ہوں گے، آپ سے بھی لوگ اس وجہ سے ملتے ہوں گے، بڑے گھر ہے بھائی، بھائی کا بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی، بڑا سسٹم، بڑا نظام۔ فرمایا دنیا میں تو عزتیں ہیں ہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کس کی عزت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون عزت دار ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے رب کی بارگاہ میں۔ فرمایا میں نے اس کو کہا کہ یہ لے لے، اس نے کہا اتق اللہ ولا تستہزئ بی، اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔ ہے جی غریب بندہ وہ بول رہا ہے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر، میں نے تیرے سے اپنا حق مانگا ہے وہ چاول، تو مجھے وہ حق کے بدلے بھی میرے سے مذاق کر رہا ہے، وہ گائے لے لے جا کے ساری اور وہ پورے ریوڑ لے لے۔ فرمایا لا تستہزئ، فرمایا انی لستہزئ بک، فرمایا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، خذ ذلک البقر ورعاءها فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك۔ اللہ فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے اس بات کو، تو اس بات کا عالم ہے، تو اس بات کو جاننے والا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، اس کا حق نہیں مارا، اور وہ جو حق اس کا بنتا تھا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ فرمایا یا اللہ اگر یہ تیری بارگاہ میں عمل منظور ہے، مقبول ہے، تو یا اللہ تو ایسا کر کے اس پتھر کو پورا ہٹا دے کہ ہم سارے اس غار سے باہر نکل جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سننے کی بات ہے، یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے بات، آپ نے فرمایا فَفْرُجْ لَنَا بَقِيَّ فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقَى اللہ، فرمایا کہ یہ اس کا دعا کرنا تھا کہ وہ رب نے پہلے اس کو سڑکایا، آسمان نظر آیا، پھر سڑکایا، پھر اور آسمان نظر آیا۔ فرمایا تیسرے نے اپنے عمل صالح کی وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا اس کا اثر کیا ہوا کہ اس کا دعا کرنا تھا، رب نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور وہ سب کے سب اس غار سے آزاد ہو گئے۔ تو یہ دعا کی طاقت ہے، یہ دعا میں ہڈن پوٹینشل ہے، یہ دعا کے اندر ہڈن پاور ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رکھی ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلی؟ ہمیں ادھر سے پتہ چلی، ہمیں فلاں نے بتائی، ہمیں فلاں صاحب نے بتائی، فلاں نہ ہمیں کسی نے نہیں بتائی، بلکہ ہمیں مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی سے یہ بات ہمیں خود بتا دی کہ اے بندو اگر تم خالصتاً عمل اللہ کی بارگاہ میں کرو گے، اگر تم خالصتاً عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے تو وہ رب تمہیں اس عمل کے وسیلے سے بھی اجر عطا فرمائے گا، اس عمل کے وسیلے سے بھی آزادی عطا فرمائے گا، اس عمل کے وسیلے سے بھی رب تبارک و تعالیٰ تمہیں راحت، سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں بن عائب جو اس بیان پر، اس حدیث پاک پر من و عن عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب ہمیں امانات، کسی کی امانت پڑی ہے ہمارے پاس، وہ ان کے اہل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب ہمیں کسی کا حق نہ مارنے والا بنائے، وہ رب ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے، وہ رب ہمیں حیا کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے والا